ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ یو آر دا بیسٹ، کہ آپ بیسٹ ہیں۔ مائی ڈیئر سسٹرز اینڈ برادر، خوشگوار زندگی گزارنا ہر شخص کی خواہش ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اور اس کے زندگی کے ہر دن خوشگوار ہو، ہیپی ہو۔ دنیا کی ایک فیمس بلاگر جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے تعلق رکھتی ہے، اس کا نام ہے کورٹنی کیف۔ وہ ایک بہت بڑی رائٹر ہے، بہت بڑی بلاگر ہے۔ اس نے اپنے بلاگ میں ریسنٹلی خوشگوار زندگی گزارنے کی چند ٹپس بیان کی۔ اس نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ چیزیں آپ اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو آپ کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ جب ہم لفظ خوشگوار سنتے ہیں تو ہمارا ذہن ایک بڑے گھر کی طرف جاتا ہے، ہمارا ذہن بہت پیسے کی طرف جاتا ہے، اور ہمارا ذہن بہت اچھی جاب کی طرف جاتا ہے، ایک آفیسر جاب کی طرف جاتا ہے۔ لیکن خوشگوار زندگی کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خوشگوار زندگی ایک چھوٹی سی بستی میں بھی گزاری جا سکتی ہے۔ اس بلاگر نے اپنے بلاگ میں یہ لکھا ہے کہ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنا کسی دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنا۔ یعنی جب آپ اپنا کسی دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ کی زندگی خوشگوار ہوتی چلی جائے گی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب آپ کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں، خوشیاں آنے کے بعد اس وقت تک آپ کی زندگی میں خوشیاں برقرار رہتی ہیں کہ جب تک آپ اپنا موازنہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کرتے۔ جیسے ہی آپ اپنا موازنہ کسی دوسرے کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں خوشیوں کی تعداد کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ ذہنی آزمائش کا شکار بنتے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ اپنا موازنہ کسی دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ اپنی ویلیو کو ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ جب آپ اپنا موازنہ کسی دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ اپنی صلاحیتوں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ مائی ڈیئر سسٹرز اینڈ برادر، اپنا موازنہ کسی بھی دوسرے کے ساتھ نہ کریں۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ یو آر دا بیسٹ، کہ آپ بیسٹ ہیں۔ جب آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ میں بیسٹ ہوں، آئی ایم دا بیسٹ، تو آپ کو دنیا میں ہر چیز بیسٹ لگے گی، اور جب آپ کو آپ کی چیزیں بیسٹ لگیں گی تو آپ کی زندگی بھی بیسٹ ہو جائے گی، یعنی خوشگوار ہو جائے گی۔ اس نے نمبر 2 جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں فکر مند ہونا جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ مائی ڈیئر سسٹرز اینڈ برادر، ہماری زندگی میں ارد گرد چیزیں اور ارد گرد انوائرمنٹ کبھی اس طرح بن جاتا ہے کہ ہمارے کنٹرول میں چیزیں نہیں رہ پاتی، اور ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کے بارے میں جو کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، جب آپ اس کے بارے میں فکر مند ہوں گے تو آپ کو اس کا رزلٹ کچھ نہیں ملے گا۔ کیونکہ وہ آپ کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں آلریڈی۔ اگر آپ سوچیں گے، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر کامیاب نہیں ہو پاتے تو پھر زیادہ تر میکسیمم یہی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہو پاتی اور ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ پھر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، تو وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ جس طرح ان کو ہونا ہوتا ہے، تو آخر میں پھر ہماری خوشیاں ڈیگریڈ ہو جاتی ہیں، پھر ہماری ویلیو ڈیگریڈ ہو جاتی ہے، پھر ہم افسوس کا شکار کرتے ہیں کہ ہماری یہ چیز نہیں ہوئی، ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی۔ سو مائی ڈیئر سسٹرز اینڈ برادر، ہمیشہ ان چیزوں پر غور کریں، فکر کریں کہ جو آپ کے کنٹرول میں ہیں، جو بھی آپ کے کنٹرول میں ہیں، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو آپ کی زندگی ضرور خوشگوار ہوگی۔ نمبر 3 جو اس نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نیند کو ان کاموں کے نام کرنا کہ جو آپ کو کل کرنے ہیں، یعنی اپنی نیند ان کاموں کے نام کر دینا، یعنی جب آپ کا سونے کا ٹائم ہے تو اس سونے کے ٹائم پر ہم اکثر
یاد کرتے ہیں کہ فلاں کام میں نے نہیں کیا ہے، وہ فلاں کام مجھے کرنا ہے، تو ہم اس کام کی طرف جاتے ہیں اور اس سونے کے ٹائم کو رد کر کے ہم وہ کام کرتے ہیں۔ وہ کام کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہماری نیند پوری نہیں ہو پاتی۔ جب ہماری رات کی نیند پوری نہیں ہو پاتی تو ہمارا دوسرا نیکسٹ ڈے ہمارا ناخوشگوار گزرتا ہے، ہمارا بدمزہ دن گزرتا ہے، ہمارا کسی چیز میں دل نہیں لگ پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کام کو اس وقت کیا ہے کہ جس وقت ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سو مائی ڈیئر سسٹرس اینڈ برادر، اپنا جائزہ لیں، اپنا جائزہ لیں کہ کون سی چیز ہمیں ان میں سے کون سی چیز رد کرنے سے ہماری زندگی میں خوشیاں رونما ہو سکتی ہیں، ہماری زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔